کہ مسجد میں فرشتوں کے پروں میں رہنے سے اس طرح دلوں میں ہدایت کا نور اترے گا جس طرح مرغی کے پروں سے انڈوں میں حیات آتی ہے. اس طرح انڈوں میں حیات آتی ہے مرغی کے پروں کی تاثیر سے، اس طرح فرشتوں کے پروں سے دلوں میں نور ہدایت اترے گا. کیونکہ صراحتاً فرمایا حدیث میں، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے تذکرے کرتے ہیں فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں. اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے تذکرے کرتے ہیں، میں اس طرح میں کہہ رہا ہوں اسی طرح سمجھنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے تذکرے کرتے ہیں، اس کے احکام کے تذکرے، اس کی قدرت اور اس کی بڑائی کے تذکرے، فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں. اور اللہ رب العزت ان سے بہتر مخلوق میں ان کا ذکر فرماتے ہیں. فرشتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتے ہیں، اللہ ان کا ذکر فرماتے ہیں فرشتوں کے درمیان. تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے کہ انہیں باہر کے ماحول میں سے نکالو اور مسجد کے ماحول میں لا کر یہاں بات سمجھاؤ، کیونکہ کان میں بات ڈالنا اصل مقصود نہیں ہے بلکہ دلوں میں اتارنا مقصود ہے. دلوں میں اتارنا مقصود ہے. یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے، یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے. یہاں لا کر یہ سمجھاؤ کہ امت کے مسائل کے حل کا تعلق مسجد سے ہے. یہی وجہ ہے کہ دور نبوت میں اور دور خلافت میں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا فوراً مسیح کی طرف قدم اٹھایا جاتا تھا کہ چلو اللہ کے گھر، قرضہ آ جاوے تو مسجد، سیلاب آ جاوے تو مسجد، بارش رک جاوے تو مسجد. ہر مسئلے کے لیے مسلمان مسیح کی طرف قدم اٹھاتا تھا. اس زمانے میں جتنی بھی حاجتیں ہیں وہ ساری حاجتیں وہ یعنی اسباب و شکلوں پر تقسیم کر دی گئی ہیں. پہلا قدم کوئی مسیح کی طرف اٹھاوے کسی حاجت کی اور ضرورت کے لیے ایسا نظر نہیں آتا. جی ہاں، آدمی پہلا قدم اٹھاوے مسیح کی طرف کہ چلو اللہ سے کہیں گے، اللہ کے گھر میں جا کر. ابو باہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے قرض سے پریشان ہو گئے، آپ نے فرمایا کہ مسجد میں کیوں ہو؟ عرض کیا کہ میں اتنا مقروض ہوں کہ میں اس قرض کی ادائیگی سے عاجز ہوں. فرمایا اے ابو ماما ہم تمہیں ایسی دعا نہ سکھلا دیں کہ اگر تمہارے اوپر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو آسانی سے ادا ہو جائے. اس دعا کے مستحق اس لیے ہوئے کہ قرض کی تنگی کو لے کر مسجد میں آ گئے، اس لیے اس دعا کے مستحق ہوئے کہ قرض کی تنگی کو لے کر ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے بہت پریشان. آپ مجھے کیا بات ہے؟ عرض کیا مجھ پر اتنا قرضہ ہے کہ اگر میں سال ہر سال کی اپنی پوری باغ کی آمدنی، سال ہر سال اپنے باغ کی پوری پیداوار قرض میں دیتا رہوں اور اپنے گھر ایک کھجور بھی لے کر نہ جاؤں تب بھی نہیں لگتا کہ میرا قرضہ ادا ہوگا. میں اتنا مقروض ہوں. آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنے باغ کی کھجوریں توڑ لی ہیں؟ عرض کیا کہ جی ہاں، کھجوریں توڑ کر رکھی ہوئی ہیں. فرمایا چلو تمہارے جتنے بھی قرض خواہ ہیں سب کو بلا لو، جتنا کا تمہارے ذمہ قرض ہے سب کو بلا لو جتنے بھی ہیں. چنانچہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ جس کا بھی میرے ذمہ کوئی قرض ہے وہ آ جائے. سارے جتنے بھی کا بھی قرض ان کے ذمہ تھا سب آ گئے اور سب نے اپنا اپنا حق، جس کا جو حق تھا اس نے کھجوروں میں سے تول کر اپنا لے لیا. سارا قرض ادا ہو گیا. اور صحابی فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کھجوروں کے ڈھیر میں سے کسی ڈھیر میں سے کوئی ایک کھجور کم ہوئی یا نہیں ہوئی. تو فرماتے ہیں مجھے کسی کھجور کی جگہ خالی نظر نہیں آتی تھی کہ یہاں سے کوئی کھجور اٹھائی گئی. سارا قرضہ ادا ہو گیا اور میرے باغ کا جتنا پھل تھا وہ سارا کا سارا اسی طرح رہا. بس بات یہ ہے کہ لوگ اس طرح کے واقعات کو سن کر کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو
صحابہ تھے اور پھر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. میری بات توجہ سننی پڑے گی کہ بھئی وہ تو اصل میں ایک وقتی چیز تھی اور وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور پھر صحابہ کا مقام، یہ سب کچھ اس طرح کی باتیں اور ظاہر کے خلاف نصرت ان کی ہو سکتی تھی، ہو گئی ان کے زمانے میں. اب ان باتوں کے کہنے سے کیا فائدہ جب یہ اس زمانے میں ہو نہیں سکتا، اس زمانے میں ہو نہیں سکتا. اگر مسجدوں میں ایمان کے حلقوں میں جمع ہو کر ان باتوں کو اس یقین کے ساتھ نہیں سنو گے کہ آج بھی اللہ تعالیٰ یہ کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے رفتہ رفتہ بدگمان ہو جاؤ گے. اگر مسجدوں میں جمع ہو کر ان واقعات کو نہیں سنو گے اور اس یقین کے ساتھ نہیں آؤ گے عمل کی طرف، تو یہ جتنے مادی اسباب ہیں نا، یہ اللہ سے بدگمان کر دیں گے. کیا بدگمان؟ دیکھو سنو، بدگمانی یہ ہوگی کہ اللہ تعالی جو کچھ صحابہ کرام کے ساتھ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ کر چکے ہیں وہ اس زمانے میں ہو چکا ہے، آئندہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے. یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہوگی. میری بات بہت غور سے سننی پڑے گی. جتنی بھی مادی شکلیں ہیں ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ شکلیں ہی اللہ کی قدرت ہیں. ہم سمجھتے تھے قدرت شکلوں میں نہیں ہے، قدرت شکلوں میں نہیں ہے. شکلیں تو قدرت سے بنی ہیں اس امتحان کے لیے کہ ہم سے ہونے کا یقین کرتے ہو یا شکلوں سے ہونے کا یقین کرتے ہو. شکلیں اس امتحان کے لیے بنائی گئی ہیں. اللہ نے ساری شکلیں اس امتحان کے لیے بنائی ہیں کہ شکلوں سے ہونے کا یقین کرتے ہو یا ہماری ذات سے ہونے کا یقین کرتے ہو. اگر یقین ہماری ذات سے ہے عملوں پر تو ہم شکلوں کے بغیر کر کے دکھلا دیں گے، اور اگر ہونے کا یقین شکلوں سے ہے تو پھر شکلوں سے تو ہم سمجھتے تھے کہ شکلوں پر ایک بار ملے گا وہ بھی غیر یقینی ہے، اور حکم پر بار بار ملے گا اور یقینی ہے. ہمیں تو مادی اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا، مادی اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا. جتنی مادی شکلیں ہیں سب نے اللہ سے بدگمان کر دیا. اگر وہ مسائل حکام سے متعلق ہیں تو حکومتوں نے اللہ سے بدگمان کر دیا. اگر وہ مسائل مادی شکلوں سے چیزوں متعلق ہیں تو چیزوں نے اللہ سے بدگمان کر دیا. اگر وہ ضروریات کمائی کی شکل سے متعلق ہیں تو کمائی کی شکلوں نے اللہ سے بدگمان کر دیا. حالانکہ گمان سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. گمان سے بڑی کوئی طاقت نہیں. سب سے بڑی طاقت اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں